لیکن میں آغاز کروں گا وہ پروفیسر صاحب کی گفتگو سے. انہوں نے دو بنیادی باتیں کی کہ کوئی بھی ادارہ، ملک، انسان، کوئی بھی فرد جب آپ کے سامنے ایک ایم ہوتا ہے، آپ کا مقصد ہوتا ہے، تو میں اسی سے آغاز کرتے ہوئے 2006-07 کی مجھے مشرف دور کی ایک بات یاد آ گئی کہ ایک اسٹوڈنٹ ڈیلیگیشن میں پرائم منسٹر صاحب اس وقت کے جو ہے عمران خان ان کے پاس لے کے آیا تھا. تو جب اسٹوڈنٹس نے کافی دیر تک پرائم منسٹر صاحب سے گفتگو کی تو عمران خان نے اس وقت سے ایک چیز ہمیں سکھائی کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ سیاست میں کیریئر بنانے کے لیے آئے ہیں یا کاس لے کے آئے ہیں. اگر آپ کیریئر کے لیے آئے ہیں تو آپ کا انتخاب غلط ہے، وہ میں نہیں ہو سکتا، اور اگر کاس کے لیے آئے ہیں تو آپ کا انتخاب بالکل درست ہے. یہی چیز تھی جو ہمیشہ سے ہمیں بتائی گئی، اور اسی سے میں اپنے ادارے اور پھر ملک اور کس طرح ہمیں انشاءاللہ اپنے اس ملک کو اٹھانا ہے. جو ریفارمز اس وقت ہو رہی ہے، جس طرح ریونیو انکریز آ رہا ہے، تو اپنی ادارے کے اندر سب سے بڑا ہمارا مسئلہ، جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہم کیا گلہ کرتے تھے؟ گلہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر آپ اداروں کو چلاتے اس انداز سے ہو کہ آپ کو اپنا بندہ چاہیے، اچھا بندہ نہیں چاہیے. جب آپ اداروں کے اوپر اور ہر کرسی کے اوپر اپنا بندہ لگاتے ہو اور اچھا نہیں لگاتے، اس سے ادارے آپ کے تباہ ہو جاتے ہیں. اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ اگر پاناما کیس میں آپ دیکھیں تو اس کے اندر پاکستان کے تمام بڑے ادارے، آپ کی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، FBI، ACCP، آپ کی پارلیمنٹ، ایون تمام اداروں کے اوپر ایک سوالیہ نشان 5 انبل ججز چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ادارے، ریگولیٹر کا ذکر ہوا، وہ کہہ رہے پرائم منسٹر ہے، تو اگر وہ ریگولیٹ کرے گا اور ہر ادارے پہ آپ اپنا بندہ لگاؤ گے تو آپ اداروں کو پھر آزادانہ طور پہ ڈی پولیٹیسائز کر کے اس کو بہتری کی طرف نہیں لے کے جا سکتے. ہم نے اپنے NHA کے اندر کیا کیا؟ سب سے پہلی چیز دو چیزیں تھی. ایک انہوں نے کہا کاسٹ کیا ہے آپ کا ٹارگٹ، گول کیا ہے، دوسرا پھر کنسسٹنسی. ہم نے پہلے 100 ڈیز کا ٹارگٹ رکھا، 100 ڈیز کے ٹارگٹ ہم نے میڈیا کے سامنے رکھ کے اپنے اچیو کر دیے. پھر ایک سال کا ٹارگٹ رکھا، ٹارگٹ تھا 35 بلین کہ ہم نے پچھلے سال کے مقابلے میں اتنا انکریز کر کے اپنا ریونیو پہنچانا ہے 35 بلین تک، لیکن ہم اس سے کافی آگے نکل کر اپنے ٹارگٹ سے ڈبل ہم نے ریونیو انکریز کر دیا. اس سال چیئرمین NHA بیٹھے ہیں، انہوں نے 55 بلین کا ٹارگٹ رکھا ہے انشاءاللہ اگلی جون تک، لیکن میری طرف سے یہ ٹارگٹ 60 بلین کا بنتا ہے اپنی رفتار کو دیکھ کے. تو اس سال کے اگلا سال جو فائنینشیل ایئر یہ کلوز ہوگا تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے، ٹیم نے محنت کر کے اس کو 60 بلین تک لے کے جانا ہے، اور انشاءاللہ 5 سال کا جو وعدہ ہے کہ NHA کا ریونیو ہم 100 بلین تک پہنچائیں گے. تو آپ کہیں گے کہ NHA نے تو سڑک بنانی ہے، NHA کا ریونیو کا آبجیکٹو کہاں سے آ گیا؟ دیکھیے دنیا کے اندر ادارے سیلف سسٹینیبل ہوتے ہیں. دنیا کے اندر اس طرح نہیں ہوتا کہ ہر سال بجٹ آئے گا، جو پیسہ آپ کے بچوں کی اسکول کے اوپر لگنا ہے، جو آپ کے علاج کے اوپر لگنا ہے، جو غربت کے خاتمے کے اوپر لگنا ہے، جو صاف پینے کے پانی مہیا کرنے کے اوپر لگنا ہے، جو آپ کو روزگار دینے کے اوپر لگنا ہے، وہ آپ کے ان اداروں کے اوپر چلا جاتا ہے. تو ہم آپ سے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ سڑکیں بنے گی ان سے زیادہ نہیں تو کم نہیں بنے گی پچھلی وقت سے، لیکن اپنے پیسے پہ بنے گی، اور انشاءاللہ ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے جب چھوڑیں گے. دوسرا، ادارے کے اندر ریفارمز کی بھی بات ہوتی ہے، اور اس میں کنسسٹنسی کا یہ لیول ہے کہ ہمیں عمران خان نے ایک اور چیز سکھائی ہمیشہ سے. اسٹوڈنٹ لیڈر تھا میں، وہاں سے آئے ہیں. ایک چیز تھی کہ ٹارگٹ دیا گیا تو ٹارگٹ کو پھر بھولتے نہیں ہیں، اور ہماری جو ٹیم بیٹھی ہے جن کی کوششوں سے پوری ٹیم ہم یہ ٹارگٹس اپنے اچیو کر رہے ہیں، ہم صبح بھی ان کو ریمائنڈر دیتے ہیں، شام کو بھی ریمائنڈر دیتے ہیں. اگر ہم نے ان کو کہا ہے کہ منگل کے دن 5 بجے تک آپ نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے تو پیر کے دن ہم ریمائنڈر دیں گے اور منگل کو پھر ٹارگٹ کا پوچھیں گے. تو یہ مستقل مزاجی آپ کی ہونی چاہیے کہ ٹارگٹس رکھ کے بھولنا نہیں ہے، اپنی کوشش جاری رکھنی ہے. ہم نے کہا تھا آپ کو کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ انیشیٹو کی سفارشی کلچر ختم ہو، پوسٹنگ ٹرانسفر کوئی منسٹر کو کسی نے فون کیا اور اس کی پرچی کسی کو بھیجو اور فون کال پہ ٹرانسفر نہ ہو. 100% ڈی پولیٹیسائز ہے NHA کے اندر. میں آپ کے سامنے اپنے آفیسرز کی موجودگی میں اعلان کہتا ہوں کہ ایک بھی پوسٹنگ ٹرانسفر آج تک
نہ میں نے کی ہے، اور آپ کے لیے جو HRM کا آغاز کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو کوئی کمپلینٹ ہو تو میرے کمپیوٹر پہ بھی ڈیٹیلز ہو، سیکرٹری کے کمپیوٹر پہ بھی ڈیٹیلز ہو، سب کے سامنے ایک ڈیش بورڈ ہو اور چیزیں آپ کے سامنے ہو. تو ہم نے یہ کر کے دیا. ہم نے اپنی ٹرانسپیرنسی اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر پہلی دفعہ ایک ادارہ خود احتسابی کے عمل سے گزر رہا ہے. ہم نے 10 بلین سے زیادہ کی ریکوری اپنے 14 مہینے کے اندر کر لی ہے، مطلب 1000 کروڑ تک ہم نے ریکوری کر لی ہے. تو ہم احتساب کا عمل، ساتھ میں ٹرانسپیرنسی کے لیے ہم ای ٹولنگ کا، ہم یہ ای بلنگ کا آپ کے سامنے رکھا تھا. حق لڑ خان پائلٹ پروجیکٹ ہے، پوری ادارے کو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر لے کے جائیں گے. ساتھ میں ہمارا بزنس پلان بھی تیار ہے. یہ ریونیو کس طرح بڑھائیں گے، میں اپنے موجودہ چیئرمین اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت کی چیئرمین اور ابھی کی سیکرٹری اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کی پوری IT ٹیم کو اور باقی ٹیم کو، کہ GIS میپنگ جو انہوں نے آغاز کر دیا. ایک سڑک ہماری مکمل ہوگی جو سب سے بڑی سڑک ہے، اس سے آپ کے کمپیوٹر پہ آئے گا. آپ کو اپنے موبائل فون سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا آپ کا رائٹ اپ ہوا تھا، اس کا فی کتنا بنتا تھا، کتنا رہتا ہے اور کتنا گیا. تو یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہوں گی. ایک ایک پیٹرول پمپ، ایک ایک ریسٹورنٹ، ایک ایک رائٹ اپ ہوا ہے. اس سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بزنس پلان ساتھ میں آ گیا، آپ کا ریونیو جائے گا انشاءاللہ 100 بلین تک. تو سڑک یہ بنے گی اور ہم اپنی ادارے کو اور بھی آگے لے کے جائیں گے. اس کے ساتھ ایک اور چیز، گورننس ٹھیک ہو تو ایک تو NHA کو ہم انشاءاللہ سیلف سسٹینیبل کرنے گے. اس کے ساتھ جو CPEC کا ویسٹرن روٹ تھا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پہلے وعدہ ہوتا تھا، کوئی ڈاکومنٹس میں، کوئی میٹنگز میں اس کو پرسو نہیں کیا جاتا تھا. اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر پرائم منسٹر عمران خان نے مغربی روٹ کا افتتاح بھی کیا، اور ہم نے GB سے لے کے آپ کا DI خان اور DI خان سے لے کے پھر جوگ اور پوری بلوچستان گوادر تک آپ کی مغربی روٹ کی ہم نے ریکمنڈیشن 1275 کلومیٹر JWG میں منظور ہو گیا ہے. تو مغربی روٹ بھی اب حقیقت ہے، ہم نے ساتھ میں یہ کر دیا. اب میں ذرا ملک کی جو باقی چیزیں دیکھیں. NHA جب میں جوائن کر رہا تھا، میرے سیکرٹری صاحب کو یاد ہوگا، ہمیشہ سے یہ بات ہوتی تھی کہ NHA کو لوگ دیکھتے تھے کہ یہاں پہ مطلب پروجیکٹس بڑے بڑے تھے، اور جہاں پہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر بڑے سوال بھی ہوتے ہیں. تو ہم نے اپنے آفیسرز کو کہا تھا، اور پوسٹر کے اندر بھی میں نے کہا تھا، کہ جب ہم نیک نیتی سے کام کریں گے، اپنی ادارے کے لیے کوشش کریں گے، اپنا ریونیو بڑھائیں گے، ہر پروسیس میں ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں گے، گورننس کو بہتر کریں گے، انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کو اسٹرینتھن کریں گے، تو یہ قوم بھی آپ کی عزت کرے گی. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو ریونیو فگر اس وقت پہلا فائنینشیل ایئر تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا جو بجٹ میں جو ریفلیکٹڈ ہے آپ کی ریونیو میں، وہ آپ کا NHA اور پوسٹل سروسز ہے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ آپ نے حقیقت میں یہ ثابت کر دیا. اس سے ہوگا کیا؟ ایک میرے پاس چونکہ یہ ذمہ داری تھی، ہماری ٹیم اللہ ان کو مزید طاقت ہے کہ ہم اس کو صحیح معنوں میں اپنے ٹارگیٹس بھی اچیو کریں. لیکن اس سے ہوگا کیا؟ میرے پاکستانیوں، اس وقت عمران خان کے 4-5 بڑے پروگرام چل رہے ہیں. ایک احساس پروگرام کے جو ہر تحصیل پاکستان کے اندر جو بیوہ خواتین ہیں، جو یتیم بچے ہیں، ان کی کفالت کا ہر تحصیل کے اندر ایک کفالت سینٹر کا قیام ہوگا. جتنے پاکستان کے اندر ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری کا صحت انصاف کارڈ کا آپ نے سنا ہوگا. جو خیبر پختونخوا سے ہیں ان کو علم ہوگا کہ ہم نے پچھلے 5 سالوں میں خیبر پختونخوا کے اندر صحت انصاف کارڈ کا آغاز کیا تھا. اس کا مطلب یہ، جب یہ مدینہ کی ریاست کی ہم بات کرتے ہیں، فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں، فلاحی ریاست میں صحت کا ریاست ذمہ دار، تعلیم کا ریاست ذمہ دار، اپنے نوجوانوں بیوہ خواتین ان کے بچوں کا ریاست ذمہ دار، اپنے بزرگ شہروں کا ریاست ذمہ دار. ریاست ذمہ داری اٹھاتی ہے، اور اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم نے پہلے خیبر پختونخوا کے اندر صحت انصاف کارڈ کا آغاز کیا. مطلب کہ خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے اور آپ کی بیماری کے اوپر 7,20,000 روپے کا خرچ آتا ہے تو ریاست اس کو ادا کرے گی. ریاست کی ذمہ داری ہے آپ کا علاج کرنا، اور آج پورے پاکستان میں اس کا آغاز ہو گیا. اور ہم نے پرسوں کیبنٹ میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ جتنی بھی ہمارے امپلائیز اور خصوصاً لیبر کلاس ہے اس کے لیے یقینی بنا دے کہ ہر ہمارے کلاس 4 کو جو ہے یہ صحت انصاف کارڈ پہلے مرحلے میں مل جائے. تو یہ ایک اور فلاحی ریاست کی سوچ. تیسری چیز، کامیاب جوان پروگرام. کامیاب جوان پروگرام 100 بلین کا پروگرام ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ نوجوان آئے، اپنا پروگرام دے، ریاست آپ کو پیسہ دے گی، آپ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے. مطلب یہ کہ صرف مچھلی نہیں کھلانی، مچھلی پکڑنے کا ہنر بھی ساتھ میں سکھانا ہے. تو اس پروگرام کا بھی پرائم منسٹر صاحب نے آغاز کر دیا. پھر اس کے بعد
یہ جو شیلٹر ہومز ہے، اور میں آج کل روزانہ اس کے اوپر بات اس لیے کر رہا ہوں کہ تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہم جیسے لوگوں کو ہوتی ہے جو اس سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں. میں عام طبقے سے آیا ہوں. میں اگر عمران خان کے ساتھ، اور میں اسٹوڈنٹ تھا، ینگ تھا، وہیں سے میں نے سیاست کا آغاز کیا، تو میں وزیر بننے کے لیے نہیں آیا تھا. اگر آج میں اپنی وزارت میں اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہوں، اگر میں ٹرانسپیرنسی کی طرف جا رہا ہوں، میں ان سے مراحت نہیں لے رہا، میں اپنی منسٹری کے اندر اپنے یہ نہیں کہ میں ان کے اوپر بوجھ بن رہا ہوں، میں اگر یہ چیزیں نہیں کر رہا تو میں ایک کمٹمنٹ کے ساتھ آیا ہوں. میں نئے پاکستان کے اوپر ایمان رکھتا ہوں. میں فلاحی ریاست کی جب عمران خان بات کرتے تو ہم اس تاریخ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہم کچھ خواب لے کے آئے ہیں. لیکن جب میں سنتا ہوں کہ آپ پہ شیلٹر ہوم بنے، کہتے پناہ گاہ بنی ہے، آپ کو کیا پتا؟ آپ نے کبھی سڑک کے اوپر رات گزاری ہے؟ جب میں پشاور یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اور پہلی دفعہ، کیونکہ ہمارے دیہات اور گاؤں ایسے ہیں کہ وہاں پہ کھلے اجرے ہوتے ہیں، اجروں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے. خدا نہ خواستہ آپ کی کوئی ایمرجنسی آگے، اسپتال آ گیا، آپ کو سڑک پہ سونا نہیں ہوتا، آپ کے لیے دروازے کھلے، آپ کسی حجرے میں ٹھہر جاتے ہیں. لیکن بڑے بڑے شہروں میں ان لوگوں سے پوچھے جو پہاڑوں سے آئے ہو، جو دیہات سے آئے ہو، جب وہ چلے جاتے ہیں تو یا فیس دے سکتے ہیں ڈاکٹر کا، یا اپنے لیے علاج کر سکتے ہیں، یا اپنے لیے مزدوری اور جھاڑی ڈھونڈ سکتے ہیں، اور یا وہ اپنی رہائش کا انتظام کر سکتے ہیں. سڑکوں پہ سونے والے لوگوں کو پہلی دفعہ میں نے اس وقت دیکھا تھا. اور یہ فلاحی ریاست ہے. کیا ضرورت تھی کہ امیر المومنین رات کو نکل کے پوچھتا ہے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا؟ یہ کیوں پوچھا گیا تھا؟ کیا ہو جاتی کہ عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اگر دریا کے کنارے ایک کتا بھی پیاس سے مر جائے تو ذمہ دار میں ہوں. پھر اس کی کیا ہو جاتی؟ مطلب یہ کہ رحم ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے آپ کے اندر. یہاں پہ اسلام آباد کے اندر 3 شیلٹر ہوم کا قیام ہو گیا، لاہور کے اندر ہو گیا، کراچی کے اندر ہو گیا، پشاور کے اندر ہو گیا. کہتے کہ شیلٹر ہوم پناہ گاہ بار میں اس لیے بنا رہے ہیں کہ جو غریب ریاست نے 70 سال میں اپنا کردار ادا نہیں کیا تھا، اگر وہ آج بھی، کیونکہ اگر آپ نے ان کی غربت کا خاتمہ کرنا ہے، روزگار دینا ہے، اس میں تھوڑا وقت لگنا تھا. لیکن جو غربت کی لکیر سے نیچے اپنی ضرورت کے لیے آئے تھے، ان کو تو آپ نے کچھ دینا تھا. آج الحمدللہ شیلٹر ہوم کا قیام ہو گیا. لنگر خانہ، اس کے اوپر تنقید، بھائی جس کے کتے بھی باہر سے خوراک آتے ان کے لیے تو لنگر خانہ جو ہے وہ خالی ہوگا. لیکن جو بندہ بھوکا سوتا ہو تو یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی. آپ کو یہ ذمہ داری پوری کرنی تھی، آپ نے نہیں کیا. تو یہی وجہ ہے اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے کہ جب آپ غریب کا سوچے، جب آپ پسے ہوئے طبقے کا سوچے، جب آپ محروم طبقے کا سوچے تو اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو آج جو اسلام کو اور پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگاتے تھے، ان کے کارناموں کی وجہ سے، ان کی منی لانڈرنگ کی وجہ سے، ان کی کرپشن کی وجہ سے، ان کے جھکے ہوئے سروں کی وجہ سے قوم کا سر چکایا تھا. آج جب عمران خان اقوام متحدہ میں بولتا ہے تو پورا عالم اسلام فخر کرتا ہے. کیا یہ ہمارے لیے فخر کی بات نہیں ہے کہ جس ملک کے اوپر آپ دہشت گردی کا الزام جہاں سے لگاتے تھے، وہاں پہ آپ کا لیڈر کھڑا ہو کے کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ امن کے لیے اپنی 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کر چکا ہے. جب وہ یہ بات کر دے کہ عالم اسلام اور اسلام کے اوپر جب دہشت گردی کا الزام لگاتے ہو تو ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو انسانیت سکھائی تھی اور امن سکھایا تھا، تو کیا میں فخر نہیں ہوتا؟ ناموسی رسالت کے اوپر آپ یہاں پہ بات کرتے تھے کہ آپ نے آواز اٹھائی، وہ آواز آ گئی، ہمارا آج مقدمہ لڑا گیا. میری طرح اربہ مسلمانوں کی جو دل آزاری ہوتی تھی ان کی تکلیف پہنچائی کہ کس طرح ختم نبوت کے مسئلے کے اوپر آپ ہماری دل آزاری کرتے ہو. یہ بات کبھی کسی نے کی تھی؟ آج اس سے کیا ہوا کہ جب آپ کے انٹرنیشنل سطح پہ امیج بہتر ہوتا ہے تو آپ کے ایکسپورٹس بڑھ جاتے ہیں، لوگوں کا آپ کے اوپر اعتماد بحال ہو جاتا ہے. کل کی رپورٹ ہے، کل کی رپورٹ یہ کہتے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پاکستان کہاں تک آ گیا. انڈیکیٹر آپ کے سامنے ہے. آپ نے دیکھا کہ انویسٹمنٹ اب آ رہی ہے، اب آپ کے ایکسپورٹس بڑھ رہے ہیں، آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا اس سے آپ نکل رہے ہو. تو اس سے کیا ہوگا؟ جب آپ کی ایک سسٹینیبل گروتھ ہوتی ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آپ نے اپنے اداروں کو ٹھیک کر کے، اداروں کو FBR پہلے بھی تھا، کبھی انہوں نے سوچا تھا کہ کس طرح ہم نے ٹیکس کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے؟ کبھی فائلر نان فائلر کی پاکستان کے اندر آپ نے گفتگو سنی تھی؟ کبھی آپ نے جو ہمارے ایکسپورٹس گرتے گئے بلکہ ختم ہو گئے، کبھی یہ بحث چل رہی تھی؟ آج ریئل ایشوز کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ جب اپنی ایک نیتی ہو، ارادہ ہو، عزم ہو تو اللہ کی طرف سے بھی مدد ملتی ہے آپ کو. اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے، ہم جب اپنے 2 اداروں کو دیکھتے ہیں اور جو انکریز دیکھ رہے ہیں، جو آفیسرز میں اور محکموں کی ملازمین میں، یہ بھی انسان ہے نا. ہم کبھی کبھار جو سرکاری آفیسرز ہوتے ہیں یا بیوروکریٹس ہوتے ہیں یا ٹرانسپورٹ ملازمین ہوتے ہیں، عام
जो काम करते हैं इदारों के अंदर, उनके ऊपर हम ये कहते हैं कि पता नहीं वो तो काम करना नहीं चाहती इसलिए सरकारी नौकरी मांगते हैं, पता नहीं कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर हमेशा से और ज्यादा इल्जाम रखते हैं। देखिए ये हम में से है, ये हम में से है। जब अगर एक मिनिस्टर आएगा और वो अपनी जाती काम से करवाएगा तो ये भी तो कुछ करेगा। आप इस चीज को रोकिए, अच्छे बंदे की तलाश में जाए तो फिर आपके काम जो है वो होते रहेंगे और इदारा उठता रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपनी टीम के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर बड़ा ट्रस्ट है। इसी तरह आप अपनी मेहनत जारी रखिए, क्योंकि हर रोज जब आप अपने दफ्तर से घर की तरफ जाए तो एक चीज जरूर सोचें, ये जो आप काम करते हैं ये तो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपके पास अगर कोई आम बंदा आता है जिसकी तकलीफ है, उसमें से आपने अल्लाह के लिए जब शाम को जाए तो खुद से सवाल करें कि आज मैंने मखलूक खुदा के लिए और अल्लाह की रजा के लिए कौन सा काम अपने साथ कर लेके जा रहा हूं। नींद भी अच्छी होगी और आप जो है दिली सुकून भी आपको मिलेगा। तो अपने ये फर्ज बनाए कि जब हम अपने दफ्तर से जा रहे हो तो हम क्या कर रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं अपने साथ। तो अपने लिए ये फर्ज कर दे, क्योंकि आजकल कैबिनेट में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी हर मंगल को हमसे पूछते हैं, मंगल को पूछते हैं कि आप मुझे वो चीज बनाओ। अगर आप कहो कि मैंने इतना रेवेन्यू इंक्रीज किया है तो प्राइम मिनिस्टर साहब कहेंगे ये तो आपका काम था, आप ये बताएं कि आपने अपने काम से, अपनी ड्यूटी से एक्स्ट्रा मखलूक खुदा के लिए, पाकिस्तानियों के लिए क्या किया। तो ये सवाल जरूर खुद से करें। आखिर में एक चीज, मैं 2 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज देख रहा था और मैंने कल सेक्रेटरी साहब को कहा था कि इसके ऊपर बात जरूर होनी चाहिए और बार बार होनी चाहिए। एक पंजाब के अंदर कोई माजी में कोई हुक्मरान रहा हो, उसका कोई भी इशू आ जाए तो ट्विटर पे ट्रेंड चलाएंगे कि जाग पंजाब जाग। वो अगर वो एक पर्ची वाला उसके वालिद और फेक अकाउंट्स में कोई जेल चला जाए तो उस सिंह का नारा लगाएगा। दुख होता है इन चीजों से। एक वक्त अभी बात हुई कि पाकिस्तान किस बुनियाद पे बना था, सोच क्या थी। उस वक्त हम एक कौम थे, हमें कोई सुन्नी शिया, कोई मुस्लिम गैर मुस्लिम, कोई सिंधी बलूची पठान पंजाबी, ये चीजें नहीं थी। उस वक्त हमें मुल्क की जरूरत थी, जमीन के टुकड़े की जरूरत थी। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे आबाओ अजदाद की कोशिशों से, उनकी कुर्बानियों से और कायद की कायदाना सलाहियतों की वजह से हमें मुल्क तो मिला, लेकिन आज हम कौम को तरस रहे हैं। अगर आपने कुछ बुरा किया तो आप भुगतो। आप मुल्क के ऊपर ऐसे नारे और स्लोगन्स क्यों लगाते हो? अगर आपकी चोरी पकड़ी गई है तो आप भुगतो, लेकिन आप उसी कौम को तकसीम करके क्यों नफरतें फैलाना चाहते हो? हमारा एक ही बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह की असास पे ये मुमलिकत खुदादार पाकिस्तान बना था, मतलब ताअबद रहने के लिए बना था। पाकिस्तान रहेगा। अपनी सोच बड़ी कर दे कि अल्लाह का वास्ता कि 10 लाख जो हमने कुर्बानियां दी थी, मुल्क बना, लोगों की कुर्बानियां है, खून शामिल है इसमें। हम परसों की बात मैं कह रहा हूं कि रात को जो ट्रेंड चल रहे थे, एक सिंध के अंदर जलसा कर रहा है, सिंध की बात कर रहे हैं, सिंध को कि मुल्क को कुछ और किस्म के नारे लगा रहे हैं। उनका वज़ीर आला मुराद अली शाह का बयान मैं सुन रहा था कि अगर इस तरह कुछ हुआ तो वफाक भी नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? तुम खत्म होगे, तुम्हारी सियासत खत्म होगी, पाकिस्तान हमेशा रहेगा। ये चीजें खत्म करो और अपने नौजवान यहाँ पे हर जगह पे ये बात इसलिए करे कि मेरे पाकिस्तानियों, किसी की कोई अपनी गलतियां और गुनाह हो सकते हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं। कम से कम पाकिस्तान मुमलिक, धरती माँ क्यों कहते हैं हम इसको? माँ के ऊपर भी कोई सियासत करता है, मुल्क के ऊपर सियासत ना करे। कोई आ जाता है कि इस्लामाबाद आना हो तो इस्लाम का नारा लगा रहता है। इन चीजों से मुल्क को नुकसान पहुंचता है। और मेरे पाकिस्तानियों, इंशाअल्लाह जिस तरह हमने अपने इदारे इसको मजीद बेहतर करेंगे, अपने टारगेट्स मजीद ऊपर लेके जाएंगे और इंशाअल्लाह आपको अचीव करके देंगे। हमने आपको 1 साल में करके दिखाया है, इंशाअल्लाह आगे भी करेंगे। और इसी बात पे खत्म करूंगा कि वो पहले नारे होते थे, खाता है तो लगाता भी है। अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान आया है, न खाता है न खाने देता है, बल्कि जो खा चुके हो वो भी निकलवाना चाहता है।